الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو مختصر سی زندگی دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ ہم اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی گزار لیں کہ جس کو اللہ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور تابعداری نصیب ہو گئی، وہ شخص بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ یہ امیر تھا یا غریب تھا، مشہور تھا یا گمنام تھا، عربی تھا یا عجمی، گورا تھا یا کالا، صحت مند تھا یا معذور، جیسا بھی تھا، اگر یہ اللہ رسول کو راضی کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس جیسا کوئی انسان خوش قسمت نہیں ہے۔ اگر زندگی سے اتباع شریعت نکل گئی، پھر چاہے بڑا عہدیدار، بڑا مالدار، آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں، بڑا نام اس کا، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ یہ بیچارہ قابل افسوس ہے کہ اس کو دنیا تو ملی مگر آخرت نہ ملی۔ اگر اللہ راضی ہے پھر مال ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک، پھر شہرت ہے، گمنامی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، غربت ہے، مالداری ہے، جیسا کیسا بھی ہو پھر ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنی یہ ذہن کی سوچیں درست کرنی ہوں گی کہ ہماری زندگی کا مقصد وہ آخرت کی تیاری ہے، ہماری زندگی کا مقصد وہ مال کی تیاری نہیں ہے، وہ مال کا کمانا مقصود حیات نہیں ہے، آخرت کا کمانا مقصود حیات ہے۔ بس تھوڑی سی زندگی ہے، عن قریب گزر جائے گی۔ تو ہمارے یہ جمعے کے بیانات اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آخرت کا ذہن بٹے، وہ میرے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر بھی ہے۔ پھر اس ذہن کو پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا ہم سہارا لیتے ہیں، کبھی آیات کا، کبھی احادیث کا، کبھی صحابہ کی زندگی کا، کبھی صحابہ کے واقعات کا، کہ تاکہ یہ ذہن بنے کہ ہم آخرت والے ہیں اور ہمیں صحابہ سے انس پیدا ہو، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا نصیب ہو۔ صحابہ اس کے سب سے پہلے ترجمان تھے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، سب سے اولین ترجمان تھے۔ جس صحابی کی سیرت ہم اٹھاتے ہیں ہمیں وہ آخرت کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، ذوالحجہ کا اختتام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور آپ کی زندگی کو عموماً ذوالحجہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پر حملہ جو آپ کی شہادت کا سبب بنا وہ اسی ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا، 26 ذی الحجہ یا بعض مورخین کے نزدیک 27 ذی الحجہ کو آپ پر ابو لولو فیروز نے حملہ کیا تھا۔ تو یہ مہینہ ہمیں حضرت عمر کی یاد دلاتا ہے اور حضرت عمر کی زندگی ہمیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ اور عمر ایسی ہستی ہے جس کو اللہ نے جاہ و جلال دیا ہے، لیکن وہ آخرت میں مٹ چکا ہے، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر ایسا جی رہا ہے کہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کر دی، نمونہ رقم کر دیا، ایک زندگی پیش کر دی۔ یہ وہ عمر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسے نہیں وزیر دیے تھے، صدیق دیا تھا تو چن کر دیا تھا، عمر دیا تھا تو چن کر دیا تھا۔ پہلو میں اللہ نے ایسے نہیں سلائے، انہیں اللہ نے اس لیے سلائے ہیں کہ ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی گفتگو کرتے تھے تو ساتھ ابو بکر اور عمر کا تذکرہ ساتھ کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر ہم فلاں جگہ پر کھڑے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر
ہم قیامت والے دن یوں اٹھیں گے، میں ابو بکر اور عمر ہم یوں تھے اور ہم یوں تھے۔ میرا نبی ابو بکر عمر کو ساتھ ملا کے بات کرتا تھا کہ ان کے مقام کو جانتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس محبت کی لاج رکھی کہ جب میرا نبی دنیا سے چلا گیا، اللہ نے ابو بکر اور عمر کو ساتھ سلا دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ابو بکر و عمر جن کے صحابیت پر، جن کی عظمت شان پر، جن کے علو مرتبت پر، بلند مقامی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ ابو بکر و عمر سے محبت ہے رضی اللہ عنہما وارضاہما۔ وہ آج بھی میرے نبی کے پہلو میں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی خلافت دی، بڑی بادشاہ دی، مشہور ہے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہوتی تھی۔ ہمارا پاکستان ٹوٹل 7 لاکھ مربع میل، تو ان کی اس لحاظ سے دیکھیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت۔ ان کی حکومت ان کے زمانے میں مصر سے لے کر بلوچستان، ہمارے پاکستان والے بلوچستان تک پہنچ گئی تھی۔ یہ سارے علاقے فتح کر لیے تھے، اور ایک وقت ہے جب ایران تک آپ کی سرحدیں پہنچتی ہیں، مسلمانوں کی فوجیں ایران پر آ کر حملہ آور ہوتی ہیں۔ ایران کا بادشاہ یزدگرد ہے، تو وہ اس نے دیکھا کہ ہماری ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہیں، تو اس نے اپنا ایک بڑا علاقے کا گورنر چنا، ہرمزان، اور اس کو کہا کہ اہواز اور فارس ایران کے بڑے صوبے ہیں، آج بھی ان کا نام ہے، کہ اہواز اور فارس ان دونوں صوبوں کی گورنری آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ ان کے گورنر ہو، اور جو مسلمان جو حملہ کر رہے ہیں ان سے مقابلہ کرو۔ تو وہ خوش ہو گیا، اس پورے جوش کے ساتھ وہ آیا اور مسلمانوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عمر مدینے میں اور فوجیں ایران پہ پہنچی ہوئی ہیں، مسلمانوں نے چھکے چھڑا دیے کہ وہ قوت ایمانی سے لڑتے تھے۔ اسباب کا انکار نہیں ہے، لیکن قوت ایمانی کا عنصر غالب تھا۔ وہ قوت ایمانی سے لڑتے تھے تو ایرانی پیچھے ہٹنے شروع ہوئے۔ جب پیچھے ہٹنے شروع ہوئے تو ہرمزان، جس کو ان دونوں صوبوں کی گورنری ملی تھی، اس کو اندازہ ہونے لگا کہ یہ علاقے ہاتھ سے جاتے ہیں، تو اس نے پھر ہتھیار ڈال دیے، لیکن ایک شرط لگائی۔ اس نے مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہا کہ آپ ہم سے نہ لڑیں، میں ہتھیار ڈالتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے صحیح سالم حالت میں مدینہ پہنچا دیا جائے، میں تمہارے امیر المومنین عمر بن خطاب سے خود معاملہ کر لیتا ہوں، وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہو۔ تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا ٹھیک ہے، ہم بے وجہ خون نہیں بہانا چاہتے، آپ ہتھیار ڈالتے ہیں تو ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس کو مدینہ کی طرف روانہ کرا دیا۔ وہ اپنے شاہی جاہ و جلال کے ساتھ وہاں سے آیا، اپنے ساتھ نوکر چاکر، حشم خدم، تاج اور جواہرات سے جڑے ہوئے لباس، پوشاک سب ساتھ لایا۔ جب وہ مدینہ سے باہر پہنچا، وہ پیدل سفر ہوتے تھے، سارے سفر میں لباس مٹی سے اٹ گیا، بال مٹی سے اٹ گئے۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے جو چھوٹا سا اس کا ایک قافلہ تھا، اپنے خدام کا، ان کو روکا، اس نے غسل کیا اور شاہی تاج پہنا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ایک بڑی پوشاک، چوغا جو ہمارے شیروانی کہتے ہیں، شیروانی پہنی جو جواہرات، شیروانی پہنی جو ریشم کی بنی ہوئی تھی۔ پھر تلوار کو پرترے میں ڈالتے تھے، حمائل میں، تو اس نے وہ تلوار لی جس کے اندر جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس نے وہ کمر سے لٹکائی اور اپنے پیچھے نوکر چاکر لگائے، تو شاہی تاج کے ساتھ، شاہی پوشاک اور چوغے اور شیروانی کے ساتھ، اور ہیرے و جواہرات سے جڑی ہوئی تلوار کو لٹکا کر وہ شاہانہ انداز سے مدینہ کی حدود میں داخل ہوا۔ چھوٹا سا مدینہ ہوتا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ایک بدو سے پوچھا کہ تمہارے امیر المومنین کہاں ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جس کے نام کا دبدبہ ایران تک بچتا ہے، جس کا غلغلہ طاقت اور قوت کا وہاں تک پہنچا ہوا ہے، اس کا دربار بھی بڑے ساز و سامان کا ہوگا، بڑے جاہ و جلال کا ہوگا، تو میں اسے اپنے ساز و سامان سے متاثر کروں گا
کہ میں بھی کوئی عام آدمی نہیں ہوں جو آپ سے ملنا آیا ہوں، یعنی میرا تاج دیکھ، میری پوشاک دیکھ، میری تلوار دیکھ، میرے نوکر چاکر دیکھ۔ وہ اس انداز سے داخل ہو کر پوچھتا ہے کہ تمہارے امیر المومنین عمر بن خطاب کہاں ہیں؟ اللہ کی شان، عمر اس وقت ایسی جگہ پر تھا کہ اس بدو کی نظر ہی پڑ گئی، کہنے لگا وہ ہے۔ وہ کہاں تھے؟ مسجد نبوی کے صحن میں مٹی پر سو رہا تھا وہ درویش کلندر۔ وہ گیا تو وہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے تو کہا تھا جوہر و جلال کا دربار ہوگا اور حشم و خدم ہوں گے، ہیرے و جواہرات سے جڑے اس کے تاج ہوں گے، جس کی فوجیں یہاں حجاز سے نکل کر ایران تک آ گئی ہیں اور ہمیں ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ تو اس نے دیکھا تو وہ تو سادہ سا تھا، اس نے وہیں ہتھیار ڈال دیے کہ ہمارے علاقے تم لے لو، میں تمہیں کچھ اور سمجھاتا تم کچھ اور ہو۔ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ یرموک کی جنگ ہو رہی تھی، 30,000 رومی مسلمانوں کے خلاف اترے تو ایسے جذبے سے اترے کہ مریں گے یا ماریں گے۔ 30,000 رومی نے اپنے پاؤں میں خود بیڑیاں ڈالی تاکہ واپس نہ بھاگ سکے، وہیں جم کر ہم لڑیں، ہمیں کوئی کراس کر کے پیچھے نہ پہنچ سکے۔ 30,000 رومی اپنے پاؤں میں خود بیڑیاں ڈال کر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھے، لیکن مسلمان ان سے پھر بھی لڑے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، یرموک کی لاکھ سے اوپر ہے۔ حضرت عمر کا کیا حال تھا؟ روزانہ پریشان رہتے تھے، روزانہ کہ پتہ نہیں میرے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہاں سے قاصد خبر لایا فتح کی، حضرت عمر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور آنسو بہنے لگے۔ یہ عمر ہے، جب اس کو فتح کی خبر ملتی ہے تو اس کا سر سجدے میں گرتا ہے۔ جب اس کو فتح کی خبر ملتی ہے اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہتے ہیں، عاجزی کے آنسو بہتے ہیں، رب کے آگے جھکتا ہے۔ ایک میں اور آپ ہیں، ٹکا ٹکا 2 ٹکے جمع ہو جائیں، ہمارے طور اطوار بدل جاتے ہیں، ہمارے انداز بدل جاتے ہیں، ہمیں تکبر سوجنے لگتا ہے۔ ایک عمر ہے، یرموک کی فتح کی خبر ملتی ہے تو وہ سجدے میں گرتا ہے۔ یہ عمر ہے جس کو میرے آقا کے پہلو میں سلایا گیا۔ میرے نبی فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، باب السلام سے داخل ہوئے، موجودہ ہمارے مسجد حرام کا گیٹ نمبر 19، وہاں سے میرے آقا اندر داخل ہوئے۔ جب آپ اندر اونٹنی پہ داخل ہوئے تو آپ کا چہرہ، سر مبارک اتنا نیچے جھک گیا کہ آپ کی یہ ٹھوڑی مبارک اونٹ کی پالان کو چھو رہی تھی، اتنا سر نیچے جھک گیا تھا۔ حالانکہ آپ تو فاتحانہ داخل ہوئے، آج آپ کا سر بلند ہوتا۔ جیسے محمد مصطفیٰ تھا ویسے ہی فاروق اعظم تھا۔ جب یرموک کی فتح کی خبر ملتی ہے تو سر سجدے میں جھکتا ہے۔ مجھے ابھی یاد آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب مسیلمہ کذاب کے قتل کی خبر ملی کہ بدبخت مدعی نبوت، جھوٹا نبی قتل ہو گیا ہے، صدیق اکبر وہیں کھڑے کھڑے سجدہ شکر میں گر گئے تھے۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی کہ جب کوئی خوشی ملے تو سجدے میں گر جانا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے ہمیں جانتا نہیں تو ہم اور لوگ ہو گئے ہیں۔ سر گر جانا چاہیے سجدوں میں۔ صدیق سجدوں میں گرا تھا، فاروق سجدوں میں گرا تھا، اور میرے پاک پیغمبر جب فتح مکہ ہوئی ہے آپ سیدھے ام ہانی کے گھر گئے ہیں اور آپ نے جا کر شکرانے کے نفل پڑھے ہیں، آپ اکڑے نہیں ہیں۔ آج مجھے اور اللہ مجھے اور آپ کو بھی روزیاں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، کوئی گاڑی اچھی لے لیتا ہے، کوئی مکان اچھا بنا لیتا ہے، کسی کی نوکری لگ جاتی ہے، کسی کا دکان 1 سے 2 ہو جاتی ہے، کوئی اچھی چیز لے لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے میری گاڑی کیسی، لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا سٹیٹس بلند ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پر مصلے بچھنے چاہیے اور سجدوں میں گرنا چاہیے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ صدیق و عمر کی سنت ہے۔ یہ وہ عمر ہے۔ اور قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر روزانہ گھر سے باہر، مدینے سے باہر نکل جاتے تھے، درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، قاصد کی انتظار کرتے تھے کہ نہ جانے میرے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو۔ قادسیہ کی جنگ ایسی بلاخیز جنگ تھی، لکھا ہے مورخین نے
इस जंग में ऐसा भी हुआ, कासिक बहुत बड़ी लंबी जंग है, जब उसमें मार के अगवास हो रहा था तो उसमें एक एक दिन में 10-10 हज़ार रूमी और 2,000 मुसलमान, कुछ कत्ल हुए कुछ जख्मी हुए। एक एक दिन में 10-10 हज़ार रूमी कत्ल हो रहे थे एक दिन में। ये तारीख का अजब बाब है, इतनी बलाखेज जंग थी। हज़रत उमर को चैन नहीं आता था। ये नहीं है कि मरेंगे जिएंगे वही जिनको मैंने भेजा हुआ है, मैं तो मदीने में आराम से हूँ। उमर बेताब रहता था, सारी रात जागता था, सुबह होती थी उठ के बाहर निकल जाता था, जब तक धूप नहीं होती थी वहाँ दरख्त के नीचे खड़ा रहता था, शिद्दत धूप में वापस आता था। मेरे मुसलमानों का क्या हुआ? काश को कासिद पैगाम लाए और उमर को बताए। लीडर वो होता है, कौम का सरबराह वो होता है जिसके दिल में रियाया का दर्द हो, जो उनकी राहत को अपनी राहत और उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता हो। हज़रत उमर के ज़माने में कहत आ गई 18 हिजरी, तो उनका बेटा खरबूजा खा रहा था। डांट दिया बेटे को कि मुसलमान सल्तनत इस्लामिया में बाज़ इलाकों में कहा ज़्यादा है, अब्दुल्ला तो खरबूजा खाता है और बेटे को खरबूजा नहीं खाने दिया। लीडर ये होता है कि जिसके दिल में रियाया और अवाम और माताहतों का दर्द हो। इसी कहत के ज़माने में हज़रत उमर के सामने सालन पेश किया गया, घी के अंदर पकाया हुआ था, हाथ पीछे खींच लिए, कहा मुसलमान कहत में है मुझे 2 सालन देते हो, गोश्त अलग सालन है, घी अलग सालन है। हमारे ज़माने में तो घी के बगैर सालन नहीं पकता, लेकिन वो गोश्त की चर्बी से पानी से पका लिया करते थे। तो उन्होंने इसमें घी डाल दिया है, घी से तो लुक्मा लगाकर बाकायदा खाना खाया जा सकता है, तो हमने घी को गोश्त के अंदर डालकर 2 सालन जमा करके मेरे सामने रख दिए। मुसलमान कहत में है और उमर 2 सालन एक टाइम खाता है, कहा नहीं खाएगा, उठा लो खाना। ये लीडर है, ये कौम का सरबराह है, ये उमर बिन खत्ताब है। तो कादसिया की जंग में जब मुसलमान वहाँ लड़ रहे थे, उमर रोज़ाना बाहर निकल जाता था। तो एक दिन वहाँ खड़े थे तो वहाँ मुसलमानों के सिपा सालार ने कासिद भेज दिया। जब फतह हुई, जब कासिद आया तो हज़रत उमर पहचान गए कि हमारे मुसलमानों का कासिद होगा। तो उससे पूछने लगे कि सुनो कैसा हुआ। वो नहीं जानता था हज़रत उमर को, इसलिए कि बहुत ज़्यादा फैल गए थे मुसलमान लाखों के लोग हज़रत उमर की रियायत सब नहीं जानते थे। हज़रत उमर ने पूछा मुसलमानों का क्या हुआ, तो वो हालात बताने लगा, लेकिन घोड़ा चलता रहा। हज़रत उमर उसके साथ गुलामों की तरह दौड़ कर चलते रहे, बता बता मुसलमानों का क्या हुआ। वो एक दो जुमले बोलता फिर घोड़ा चलाता, एक दो जुमले बोलता फिर घोड़ा चलाता। हज़रत उमर साथ दौड़ रहे हैं, मुझे मुसलमानों का बता, मुसलमानों का बता। वो बता रहा है फतह हुई है, और क्या हुआ, और क्या हुआ। इतने में वो जो आया था शाह सवार घोड़े पर सवार होकर मदीना की शहर की 4 दीवारी में दाखिल हुआ। तो लोगों ने तो उमर को देखा तो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसको फिर पता चला ये अमीरुल मोमिनीन है जो उतना शहर के बाहर से मेरे साथ घोड़े के हमरा गुलामों की तरह दौड़ रहा। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे बताया नहीं था कि आप उमर बिन खत्ताब हैं, मैं उतर जाता, मैं आपको सारे हाल सुनाता। उन्होंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, सुनाओ मुसलमानों का क्या हो। लीडर ऐसे होते हैं, उमर ऐसा था, उमर ऐसा था। एक दिन मिंबर पे चढ़े खुतबा देने के लिए, इमाम हसन सामने बैठे थे, कुर्ते के ऊपर पैमद गिने, वो पूरे पैमद गिने तो 12 का अदद था। आज भी मशहूर है, हज़रत उमर के कुर्ते पर 12 पैमद लगे होते थे। इसको गिनने वाले इमाम हसन। दूसरे सहाबी ने गिना, शलवार के ऊपर देखा तो एक कोने पर चमड़े का पैमद लगा हुआ था। कैसर और किसरा के वफूद उमर बिन खत्ताब से मिलने आते थे और उमर के जिस्म पर जो कुर्ता होता था उस पर पैबंद होते थे, और जो इमामा होता था वो फटा होता था, जो जूता होता था वो पुराना होता था। ये जज्बाती नहीं है बातें, ये किताबों की लिखी हुई बातें हैं। उमर के कुर्ते पर पैबंद होते थे, इमामा फटा हुआ होता था, जूता पुराना होता था। और कौन आते थे मिलने के लिए? कैसर और किसरा के वफूद। जैसे मौजूदा ज़माने में अमेरिका और चाइना और रूस के वफूद मिलने आते हों, और मुसलमानों का लीडर सादे लिबास में।
تو کسی نے کہا ان کو حضرت عمر سے کہ اب آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اب آپ اپنی طرز زندگی بدلیں۔ حضرت عمر نے اثر نہیں لیا، بالآخر حضرت عائشہ، حضرت حفصہ آپ کی بیٹی، دونوں ایک دفعہ آپ کے پاس آئی، کہا عمر اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے تو اب آپ اپنا لباس، اپنی غذا بدلیں۔ حضرت عمر نے کہا حضرت عائشہ سے امی جان لگتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ کا فقر و فاقہ بھول گیا، آپ کو رسول اللہ کی سادگی یاد نہیں رہی۔ کہا امی عائشہ کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں کہ جب آپ کے گھر میں ایک کپڑا ہوتا تھا سونے کے لیے، دن کو میرے آقا کے لیے آپ نیچے بچھایا کرتی تھی، رات کو جب میرے آقا سوتے تھے زمین پر لیٹ کر وہی چادر اوپر لیا کرتے تھے، وہ یاد نہیں دن تجھے؟ پھر حضرت حفصہ سے کہا کہ حفصہ تجھے میرے آقا کا وہ دن یاد نہیں جس دن رات کو جب میرے آقا سونے لگے تو نے ایک چادر کو دوہرا کر کے ڈبل کر کے نیچے بچھا دیا تھا، وہ نرم ہو گیا تھا، جس کی نرمی کی وجہ سے میرے آقا رات کو اٹھ کر لمبی عبادت نہ کر سکے۔ صبح اٹھ کر تجھے کہا تھا حفصہ کہ تو نے میرے نیچے یہ دوہرا کر کے کیوں بچھایا ہے، اس نے تو مجھے رات کی عبادت سے غافل کر دیا، حفصہ یہ پھر نہ بچھانا۔ کہا حفصہ تجھے بھول گئی ہے وہ بات؟ کہا میں اسی حال میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کسی نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے 2-3 کھانے رکھ دیے، ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، کہا جن کا میں ساتھی ہوں وہ جب یہاں سے گئے تھے محمد مصطفیٰ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کہ میں ان کا ساتھی ہوں، جب وہ دنیا سے گئے تھے تو ان کے دسترخوان پہ ایک ہی کھانا ہوتا تھا۔ عمر ان سے راہ بدلنا نہیں چاہتا، عمر انہی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، انہی کی راہ پہ چلتے ہوئے انہی کے پاس پہنچنا چاہتا ہے۔ جب زندگیاں یوں ہوتی ہیں پھر قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، پھر میرے آقا کے پہلو میں جگہ ملتی ہے۔ تو آپ کے انتقال کا وقت ہے۔ حضرت عمر کی زندگی عجیب تھی، ہم نے حضرت عمر کو سمجھا نہیں، ہم سمجھتے ہیں عمر غصے والے تھے، عمر کا غصہ کافر کے لیے تھا، عمر مسلمانوں کے لیے بچھ جاتا تھا۔ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو کوڑا مارا اور اس کو بلا کر لائے، کہا عمر کو تو مار لے۔ عمر تو مسلمانوں کے آگے بچھ جاتا تھا۔ 23 ہجری میں جب آپ کی حدود مکران، سجستان، اصفہان، کرمان تک پہنچ گئی تھی، مسلمانوں کی ریاستیں، حضرت عمر کی فتوحات، 23 ہجری میں آپ واپس آ رہے تھے، مدینہ کے راستے میں تھے، راستے میں آئے تو ایک دم خیال آیا کہ عمر کی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، کنکریاں جمع کی، ان کو نیچے بچھا اوپر لیٹ گئے، چت لیٹ گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ عمر کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب جسم کمزور پڑ گیا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کو سنبھال لے، ایسا نہ ہو جو کر بیٹھا ہے یہ بھی کہیں ضائع کر بیٹھے، عمر تیرے پاس آنا چاہتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے اللہ کو پکارتے رہے، تڑپتی گرم زمین پر کہ عمر کو بلا لے، عمر ڈرتا ہے عمل ضائع نہ کر کے تیرے پاس پہنچے۔ نفل شروع کی، قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ لوگوں تمہارے رب کا عذاب آئے گا، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اتنا روئے، روتے روتے ہچکی بندھ گئی، اور پھر اتنا روئے کہ جب سلام پھیرا آنکھیں سوج چکی تھی، آنکھیں سوج چکی تھی، رو رو کر کے عمر پر عذاب آ گیا تو کیا ہوگا؟ کسی نے عمر کے سامنے کہہ دیا آپ نے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ کارنامے سر انجام دیا، یہ خدمات دینیاں سر انجام دیں، رونے لگ گئے، کہنے لگے عمر تو ڈرتا ہے اپنے اعمال سے، اگر قیامت والے دن اللہ عمر کو ایک اجر بھی نہ دے، بس اس کو جہنم میں نہ ڈالے، اللہ کی قسم عمر اس پہ راضی ہے، اللہ عمر کو ایک اجر بھی نہ دے، بس اس کو جہنم میں نہ ڈالے، اللہ کی قسم عمر اس پہ راضی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر کو ہم سمجھے، نماز پڑھاتے تھے ہچکی بندھ جاتی تھی اور بعض دفعہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ مسلمانوں نے کئی دفعہ ایسے ہوا، مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب عمر جاں بر نہ ہوگے، اب فوت ہو جائیں گے۔ کس صدمے سے؟ نماز میں پڑھی جانے والی تلاوت کے صدمے سے۔ یہ عمر کا حال ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ہم ایسے صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم ایسے صحابہ کے جانثار ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں یوں گزاری ہیں،
सारी ज़िंदगी उमर की ऐसे ही गुजरी है। रात को अकेला बाहर निकलता है, गश्त करता है। बाज़ार को निकल जाते थे धूप के टाइम, मदीना के बाज़ार में गश्त करते थे। कोई रस्सी मिल जाती थी पुरानी, उठाकर मुसलमानों के घर में फेंक देते थे ताकि ये रस्सी ज़ाय ना हो, किसी मुसलमान के काम आ जाएगी। हज़रत उमर रास्ते में जा रहे थे, एक औरत ने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने का मतलब ये हाथ नहीं, ये हाथ के दरमियान में कपड़ा, उनके कपड़े मोटे होते थे, और कहने लगे उमर आपसे मसला पूछना। बूढ़ी औरत किसी मर्द का, बूढ़े आदमी का हाथ इस तरीके से पकड़े कि दरमियान में मोटा कपड़ा हैल हो तो इसकी इजाज़त है। तो कहने लगे उमर मसला पूछना है। हज़रत उमर गली में अमीरुल मोमिनीन होकर, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान होकर गली में खड़े रहे, जब तक औरत ने नहीं छोड़ा। आपने नहीं कहा मेरे पास टाइम नहीं है, वहीं खड़े रहे जैसे कोई हैसियत ही ना हो। हम टक्के के आदमी नहीं होते, हमें कोई रास्ते में आदमी बुला ले, पुकार ले, हम कहते हैं टाइम नहीं, हमारी टक्के की हैसियत नहीं होती। और वो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरानी करने वाला बादशाह था। ये रूस और ईरान ये सारा उनके मातहत आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद उनके लिबास में तब्दीली ना आई थी, उनकी ग़िज़ा में तब्दीली ना आई थी, और उनके मकान में तब्दीली ना आई थी। ज़िंदगी रोते रोते गुजर गई थी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पढ़ना, समझना, अमल करना, उनसे राहें लेना, ये हमारे दुरूस हैं, ये हमारा शेवा है, हमारा फ़रीज़ा हयात है। अल्लाह हमें सिद्दीक़ से जहाँ मोहब्बत दे, वहाँ फ़ारूक से मोहब्बत दे। अल्लाह के नबी से मोहब्बत हो, उनके दोनों वज़ीरों से मोहब्बत हो, सिद्दीक़ व फ़ारूक से मोहब्बत हो, हमारे ईमान का हिस्सा है। ज़िंदगी रही तो बाकी हिस्सा हयात इंशाअल्लाह आखिरी जुमे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।